کہ ان کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دو۔ دوسری بات، جو اللہ کے قانون کے اندر یہ چیزیں طے شدہ ہیں ان کو تلاش کرو۔ اور آگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ وہ مقامات آئے ہیں اس آیت کے اندر، یہ والا اور آگے والا جو حصہ ہے، جن سے ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے کلو و شربو کا ترجمہ کھانا پینا کیا، اور خیط الابید خیط الاسود سے مراد لیا سفید دھاگا اور کالا دھاگا، اور فجر سے پتہ نہیں کیا مراد لیا ہے، کیونکہ فجر کا مطلب بھی صبح کے اندر کرن کا پھوٹ پڑنا ہوتا ہے، اور سفید دھاگے کا مطلب بھی کرن کا پھوٹ پڑنا ہوتا ہے، تو دونوں کا آپس میں ربط کیا بنے گا پتہ نہیں ترجمہ کس اعتبار سے کیا ہے، کہ آپ خود کر کے دیکھ لیجئے۔ میں لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے خیط الابید۔ خیط الابید، ابید عربی زبان کے اندر سفیدی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے بے عیب ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلے خیط الابید سفید دھاری، سفید دھاگا، خیط دھاگے کو بھی کہتے ہیں، سوئی کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں، اجتماعت کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے معنی آپ کو عربی ڈکشنری کے اندر آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں، سرچ تو کریں۔ یہ کوئی ایسے معنی نہیں ہے جو میں یہاں بیٹھ کے خود تشکیل دے رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے ڈکشنری بنا رہے ہیں۔ آپ نے خود سے کتنا کام کیا ہے، آپ نے خود سے کتنا سرچ کیا ہے بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر؟ آپ جائیے ذرا سرچ تو کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ گھر سے بتایا جا رہا ہے یا پھر آپ کو یہ ڈکشنری سے نکال کے معنی آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ تو خیط کے معنی عربی زبان کے اندر جماعت کے بھی ہوتے ہیں، رنگ کے بھی ہوتے ہیں، دھاگے کے بھی ہوتے ہیں، سوئی کو بھی کہتے ہیں خیط۔ اور بعید یہاں پر ابید آیا ہے جو صفت مشبہ ہے، عربک میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو سفید کے لیے استعمال ہوا ہے، اچھے کے لیے استعمال ہوا ہے، بے عیب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ابھی لفظ بلا ترجمہ کر رہا ہوں، من الخیط الاسود، اسود کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سفید روشنی، یعنی اندھیرے میں آپ کو روشنی نمودار ہوتی ہوئی نظر آ جائے، من الفجر، فجر سے۔ تو فجر کا مطلب تو خود صبح کرتے ہیں یہ لوگ، اب اس کا کوئی تعلق بندہ نہیں ہے جملے کے اندر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تمام کرو صیام کو لیل تک۔ اب آپ اس کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ معاشرے میں رائج روزوں کو اس کے ابتدا اور اختتام تک کا جائزہ لیں، اور قرآن کی آیت سے تجزیہ کر لیجئے، اور اب خود دیکھ لیجئے کہ کیا مروجہ روزوں کا آغاز اور انجام اس آیت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سب چھوڑ دیں روایات۔ ابھی آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ روایات کا درجہ قرآن کے بعد ہی ہے، چاہے آپ اس کو کتنا ہی درجہ دیتے ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تو پختگی کے ساتھ موجود ہے کہ قرآن کا درجہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد روایات کا درجہ آتا ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر تشریح کی مزید ضرورت پڑے گی، تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ پورے قرآن کے اندر آپ لیل کا لفظ جا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ میں ابھی کوئی ترجمہ خود سے بیان نہیں کر رہا، جہاں جہاں آسان طریقہ کیا ہے، اماں کے بارے کے اندر جائیے اور جہاں جہاں لیل کا لفظ آیا وہاں پر ترجمہ پڑھ لیجیے۔ جہاں جہاں اماں کے بارے میں سورۃ اللیل موجود ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ سورۃ الفجر کی دوسری آیت ہے، والفجر ولیال عشر، سب نے وہاں پر رات ترجمہ کیا ہے۔ اماں کے بارے میں جا کے لیل جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں چیک کرنا شروع کریں، مروج ترجموں کے اندر رات ہی ترجمہ کیا ہوگا، لیکن یہاں پر رات کے بجائے اس کو طلوع آفتاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ جبکہ آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ مغرب کا لفظ خود قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔
جب مغرب کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر یہاں پر لیل کا مطلب مغرب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ مغرب کیوں استعمال کیا جاتا ہے لیل کو۔ جب لیل کا ترجمہ قرآن کے اندر پورے قرآن میں آپ کر رہے ہیں رات، تو یہاں پر مغرب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مغرب ہی منشا تھی اللہ کی تو مغرب تو قرآن خود بھی کہہ سکتا تھا کہ ثم اتموا الصیام الی المغرب، مغرب تک آپ مکمل کریں۔ وہ کہہ رہے رات تک مکمل کریں، میں کہہ رہا نہیں، رات تک نہیں، مغرب تک مکمل کریں۔ صحیح کون ہے، اللہ کا کلام یا میرا عمل؟ اس میں تو کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ لیل کا ترجمہ اٹھا کر خود ہی جائزہ لے لیں، مروجہ ترجموں کے اندر آپ خود معلوم ہو جائے گا ثم اتموا الصیام الی اللیل لکھا ہوا ہے۔ اور لیل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اسی کے اعتبار سے قرآن کی آیت بتاتا ہوں۔ ایک مقام پہ سورۃ القصص کے اندر غالباً اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ ان سے فرما دیجئے کیا سمجھتے ہو تم اگر اللہ تمہارے لیے لیل کو مسلسل قائم و دائم رکھے۔ صبح آئی رہی، مَن يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، دیا کے لفظ آئے ہیں۔ کون ہے جو تمہارے لیے دیا کو لے کر آئے، روشنی کو لے کر آئے؟ روشنی کے مقابلے میں لیل کو بیان کیا، اور اسی آیت کے ساتھ ایک اور حصہ قرآن نے بیان کیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ لَكُمْ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک اگر اللہ دن کو ہی قائم رکھے، کون ہے من یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے جو رات کو لے کر آ جائے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ قرآن کا تو خاصہ ہے کہ اپوزٹ لا کر معنی کو متعین کر دیتا ہے، نکھار کر رکھ دیتا ہے۔ لیل کے مقابلے میں دیا لایا اور دیا کے مقابلے میں لیل لایا، مطلب لیل وہ ہوگی جس میں دیا موجود نہیں ہوگا، یعنی دن کی روشنی شامل نہیں ہوگی، کیونکہ دیا کا لفظ قرآن نے سورج کے لیے استعمال کیا ہے، اور سورج کی روشنی جب تک باقی رہتی ہے اس کو قرآن دیا اور نہار کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، دن کہتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جب قرآن دیا کے مقابلے میں لیل لا رہا ہے تو لیل وہ ہوگی جس میں دیا نہیں ہوگا، تو جس ٹائم مغرب ہوتی ہے اس ٹائم دیا تو موجود ہوتا ہے، سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے، تو لیل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پیریڈ لیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ رائج ہے روزوں کے اختتام کا ثم اتموا الصیام الی اللیل کے، لازمی اور قطعاً طور پر مخالف ہے، اس کے مطابق تو نہیں ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور یہاں پر خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر لکھا ہوا ہے، سب اس بات کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ فجر میں، فجر کا وقت اس کو شمار کیا جاتا ہے جس میں یہ دن کا نکلنا استعمال کرتے ہیں، جب پوپ ہٹ جانا یعنی ڈان انگلش میں کہا جاتا ہے، اس پیریڈ کو یہ فجر کہتے ہیں۔ اس فجر کے وقت میں بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب روشنی نمودار ہو جائے اس وقت سے آپ صیام کی ابتدا کریں، یہی بتایا جاتا ہے ہمیں اس مروجہ ترجمے کے مطابق۔ تو روزے کی ابتدا اگر آپ کو روشنی کے نمودار ہونے سے لے کر رات کے اندھیرے تک کرنی ہے تو ہم اس کے اپوزٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے روشنی میں روزہ شروع کرو، اندھیرے میں ختم کرو، اسی ترجمے کے مطابق۔ یعنی آپ جو بیان کر رہے ہیں ترجمہ اس کے اندر روزہ شامل کر کے، اس کے مطابق تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ روشنی میں یعنی دن میں شروع کرو اور رات میں ختم کرو۔ اور میں کیا کر رہا ہوں؟ رات میں شروع کر رہا ہوں اور دن میں ختم کر رہا ہوں۔ کبھی سحری کا جو موقع جس ٹائم آپ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اپنی چھتوں پہ چڑھ کر، گھروں سے باہر نکل کر، کھڑکیوں سے جھانک کر آسمان کا جائزہ لیا ہے؟ روشنی کی کوئی کرن موجود ہوتی ہے اس ٹائم پہ؟ وہ تو رات کا سماں ہوتا ہے، تاریک اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اس کو سحری کہہ دیتے ہیں، اس کو خیط الابیض من الخیط الاسود سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ آپ ذرا باہر جا کر دیکھیے، جس ٹائم مغرب کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم تو روشنی
چاروں طرف موجود ہوتی ہے، وہ لیل تو کسی بھی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ تو مغرب کا وقت ہے۔ تو عجیب منطق ہے ہماری کہ قرآن کا ترجمہ صیام کا روزہ کر دیا، اور جو اس کے اندر موجود ہے اس کو پیش کرنے کے باوجود ہمارے ہاں اس کے خلاف عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ شام بولتے ہیں لوگ، ویسے بھی نارمل لائف میں شام بولتے ہیں، اس کو شام بولتے ہیں نارمل بھی، اور اگر وہ رات ہے تو پھر آپ رات کی نماز کی ادائیگی عشاء کی اس وقت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر مغرب کی نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کو رات کی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر آپ ایسا کریں کہ جس ٹائم مغرب ہو اس ٹائم عشاء کی نماز بھی ادا کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کا ترجمہ ثم اتموا الصیام الی اللیل کا ترجمہ یہی ہے۔ اگر لیل سے مراد مغرب ہی ہے تو آپ جو قرآن کی آیات سے نماز کے اوقات بیان کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جو دو آیات پیش کی جاتی ہیں نماز کے اوقات کے اوپر، اس پر لیل کا ترجمہ کرتے ہیں عشاء کی نماز، تو پھر عشاء کے وقت میں لیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مغرب کے ٹائم پہ ہی آپ کی عشاء ہو جانی چاہیے اس اعتبار سے۔ تو جب ترجمہ یہاں پر الی اللیل کا غروب آفتاب ہو سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پر کیا چیز مانے ہے؟ ایک وہ قول یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک تارہ نظر اگر آ جائے تو رات مان لی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی اعتبار سے تارے کا نمودار ہو جانا، نظر آ جانا ماننے، کچھ بھی مان لیں، میں تو کہہ رہا ہوں پھر آپ کی عشاء کی نماز رات میں کیوں ہو رہی ہے، اس کو آپ مغرب کے ٹائم پہ لا کے ادا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس اعتبار سے تو یہ بھی درست اور جائز مانا جائے گا، غلط تھوڑی مانا جائے گا۔ جب یہاں پر لیل کا ترجمہ غروب آفتاب ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مغرب کا لفظ خود قرآن کے اندر آیا نا، مغرب کا لفظ مشارق والمغارب جمع بھی آیا ہے، مشرقین مغربین تثنیہ بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر مغرب کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہاں میں لفظ مغرب کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کو مغربی کہنا تھا تو آپ کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے کہ لیل کا مطلب مغرب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا یہ سارا طرز عمل بالکل غلط ہے۔ جب یہاں تک ہم غلطی کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کیسی کیسی غلطیاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو ہمیں تو پھر اپنی آنکھوں کو کھول لینے کی ضرورت ہے اور چوکنا ہو جانے کی ضرورت ہے کہ یہاں تک میں غلط ہوں تو کتنا غلط ہوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں شاید قرآن کو جو ہے خود نہیں پڑھنا اور ہم ہی ترجمہ بتائیں۔ ہاں، وجہ یہی تو ہے کہ قرآن کی آیت، مجھ سے ایک نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، میں نے ان سے یہی بات کہی، میں نے کہا قرآن کے اعتبار سے جو صیام کا روزہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے تو قرآن کے مطابق اندھیرے میں روشنی میں شروع کریں اور اندھیرے میں اختتام ہوگا آپ کے صیام کا، آپ کے روزے کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں شروع کرتے ہیں اور اس کو دن میں ختم کرتے ہیں، یعنی رات میں شروع کرتے ہیں اور دن میں ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آیات ترجمہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کو دن میں شروع کرنا ہے اور رات میں ختم کرنا ہے۔ اب وہ پریشان، وہ کہہ رہے ہیں پھر کیا کریں، دنیا بھر میں یہی چل رہا ہے، سعودی عرب میں بھی ایسے ہو رہا ہے، ہر جگہ یہی کام کیے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ خود سے تجزیہ کر لیجئے۔ میں نے کہا آپ کے لیے آسان طریقہ کیا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل لکھا ہوا ہے، آپ اماں کے پارے کے اندر جائیے اور لیل کے جہاں جہاں آیا ہے اس کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیجیے، لیل کا ترجمہ کیا کیا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر کتنی بڑی غلطی کی جا رہی ہے کہ لیل کا مطلب رات ہی کیا، مغرب نہیں کیا کسی نے بھی۔ تو یہاں پر ثم اتموا الصیام الی اللیل کو پہلے آپ اس کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے مغرب والا وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم نے اس میں بہت بڑی غلطیاں کر رکھی ہیں۔